اپنی کنسٹرکشن سائٹ پر ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا وہ ورکرز کے کام کو دیکھ رہا تھا۔ دل عجیب سا تھا، نہ کام میں لگ رہا تھا نہ باہر آفس میں۔ وہ آج پورا دن یہاں سے وہاں بھٹک رہا تھا صرف سکون پانے کے لیے، لیکن آج سکون کہیں نہیں تھا۔ دل بے چین تھا۔ کیا دل میں رہنے والے ٹھیک تھے؟ دل پر ہاتھ رکھ کر اس نے خود سے سوال کیا تھا، لیکن خود ہی جواب دیا تھا۔ اس دل میں کوئی نہیں رہتا تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ اسے کچھ عرصہ پہلے نکال کر پھینک چکا تھا۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون اٹھا اس کے پاس آیا تھا، جو پہلے گاڑی میں پڑا مسلسل بج رہا تھا اور اب پھر سے بج رہا تھا۔ باسم ادریس فوری اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ کس کا فون ہے؟ وہ دلی سے بولا تھا، کسی سے بات کرنے کا موڈ نہ تھا۔ پتہ نہیں سر، کوئی انسیف نمبر ہے۔ انسیف؟ اس نے زیر لب دہرایا تھا اور ایک دم سے خیال آیا تھا، حیرہ کا نمبر اس نے سیو نہیں کر رکھا تھا۔ وہ مزید بے چین ہوا تھا۔ پچھلے دنوں سے وہ جتنا اس کے خیال کو جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، اتنا ذہن کے پردوں پر لہرا رہی تھی۔ اس کا اداس چہرہ، اس کے آنسو، خوف، اس کے زخمی ہاتھ، وہ کچھ بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ادھر تو جلدی اس نے فون تھامنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، باسم ادریس کو دیتے ہوئے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر پتھروں پر گرا تھا۔ "یو ایڈیٹ!" باسم ادریس چلایا تھا اور جھک کر فوری فون اٹھایا تھا، جس کی اسکرین کرچی کرچی ہو چکی تھی اور فون بند ہو چکا تھا۔ فون کو اٹھاتے اس نے بے چینی سے دیکھا تھا، وہ چلنے کی حالت میں بالکل نہ تھا۔ "سوری سر، غلطی سے گر گیا." وہ گھبرایا تھا۔ "دفع ہو جاؤ یہاں سے اور ٹھیک کروا کر لاؤ اس فون کو." انتہائی ناگواری سے کہتے وہ واپس بیٹھ گیا تھا۔ دن اور موڈ مزید خراب ہوا تھا۔ ایک ماہ بعد شیخو پورہ میں موجود ایک انتہائی خوبصورت سے گھر میں بنے خوبصورت سے کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر لیٹے وہ مسلسل کروٹیں بدل رہا تھا۔ جتنا وہ اسے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، آنکھیں بند کرتے ہی اس کے چہرے کا عکس ذہن میں بننے لگتا۔ بالآخر تھک ہار کر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ ٹیبل کے ساتھ کی دراز کھولتے اس نے طلاق کے کاغذات کو نکالا تھا۔ وہ پیپرز بہت وقت پہلے تیار ہونے کے لیے دے چکا تھا اور وہ کل ہی ملے تھے اسے، تب جب اس کا دل طلاق دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ وہاں حیرہ حیات کا نام بار بار پڑھ رہا تھا۔ "میں تمہیں طلاق دینا نہیں چاہتا." "کیوں نہیں دینا چاہتا میں نہیں جانتا، لیکن اب اس رشتے کو ختم کرنے کا دل نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں کسی آپشن کے طور پر استعمال کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک نہیں تو دوسرا کام آ جائے گا۔ تم میرے ذہن سے نہیں اتر رہی، تمہاری آنکھیں میں نہیں بھول پا رہا ہوں۔ ایسا کیوں لگتا ہے تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی، تمہیں کوئی خوف تھا، ڈر تھا، لیکن تم کہہ نہیں سکی۔ ہاں، اس میں میری غلطی ہے، اس نے تمہیں اتنا جھڑک دیا، بہت کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، کہیں اور کا غصہ تم پر نکال دیا، لیکن میں اس رشتے کو ایک بار نبھانا چاہتا ہوں۔ لیکن تم سے کوئی زبردستی نہیں کروں گا اور نہ اس بار اپنی مرضی تم پر مسلط کروں گا۔ تم سے ایک بار گزارش کروں گا، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ اس نے اپنے گال کو چھوا تھا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کے تصورات میں صرف وہی لڑکی رہ گئی تھی۔ اس بار جلد واپس آؤں گا، بس کام جلد ختم ہو جائے۔ حیرہ حیات کے نام کو دیکھتے اس نے پیپرز کو فولڈ کرتے واپس دراز میں رکھا تھا۔ اب تو حیرہ کا نمبر بھی نہیں رہا تھا اس کے پاس، فون دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکا تھا۔ 3 ماہ بعد آج وہ 2.5 ماہ بعد واپس گھر جا رہا تھا۔ شادی کے بعد سے وہ پہلی بار اس کم وقت میں واپس گھر جا رہا تھا، اور اس بار ڈرائیور نہیں بلکہ وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ کل تک وہ لڑکی اس سے ملنے کے لیے تڑپتی تھی، لیکن آج وہ ان 2.5 ماہ میں تڑپ رہا تھا۔ اس کے دل میں حیرہ کے لیے نرم گوشہ کیسے بیدار ہوا وہ نہیں جانتا تھا، شاید وہ اسے اس لڑکی کی اچھائی سمجھ رہا تھا۔ راستے میں گاڑی روکتے اس نے کچھ سرخ گلاب خرید کر گاڑی کی بیک سیٹ پر رکھے تھے، اور کچھ ہی وقت میں وہ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ بیل بجانے سے پہلے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ ہر بار اسے دیکھتے حیرہ حیات کے چہرے پر جو خوشی اور مسکراہٹ آتی تھی وہ اسے یاد تھی۔ کیا اس بار بھی وہ وہی خوشی مسکراہٹ دیکھ سکے گا، یا پھر وہ پہلے حیران ہوگی اسے دیکھتے؟ اس کے تاثرات سوچتے وہ مسکرایا تھا، پھر دروازے کی بیل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کافی دیر تک بیل بجانے کے بعد دروازہ نہ کھلنے پر وہ پریشان سا ہوا تھا۔ ایک بار پھر کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں گئی ہوگی، یہی سوچتے وہ جیب سے چابی نکالتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اسے عجیب سی ویرانی ہوئی تھی۔ تمام پھول سوکھ کر مرجھا چکے تھے، پودے پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ چکے تھے۔ عجیب سی ویرانی تھی۔ گارڈن میں سر جھٹکتے وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے وحشت ہوئی تھی۔ سب کچھ بدل چکا تھا۔ جب وہ پچھلی مرتبہ یہاں آیا تھا یہ جگہ ایسی تو نہیں تھی۔ گھر صاف تھا، لیکن خالی پن سے ایسا لگتا تھا کوئی ایک عرصے سے یہاں نہیں رہتا۔ صوفوں کے کور بھی بدل چکے تھے۔ کچھ ڈیکوریشن کی چیزیں جو حیرہ حیات نے اپنی مرضی سے خرید کر لگائی تھیں
کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ لاؤنج میں موجود بڑی سی دیوار پر جہاں ان کی فیملی کی تصویریں موجود تھیں، وہ خالی خالی سی لگی تھی۔ توجہ دینے پہ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہاں حیرہ حیات کی اب ایک بھی تصویر موجود نہیں تھی، اور نہ ان کے نکاح کی تصاویر موجود تھیں، اور وہ وہاں سے اپنی تمام تصویریں ہٹا چکی تھی۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ حریرہ، حریرہ کہاں ہو تم؟ وہ پریشانی میں اس کا نام پکار رہا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا۔ اندر کی طرف بڑھتے وہ ہر کمرے کو کھول کر دیکھ رہا تھا، کچن میں اسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ گھبراہٹ میں اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ اسے یہاں کی ویرانی اور خالی پن سے کیوں وحشت ہو رہی تھی، وہ سمجھ نہیں سکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ یہاں کچھ دیر رکا تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ گہری سانس لیتے وہ گھر کے باہر آ رکا تھا۔ پڑوس سے نکلتے ایک انتہائی بزرگ اماں اتنے عرصے بعد اس گھر کے باہر کسی کو دیکھتے اس کے پاس آ رکی تھی۔ سنو بیٹا، انہوں نے باسم کو پکارا تھا۔ وہ چونک کر ان کی طرف مڑا تھا۔ تم اسی گھر سے ہو؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی، اور باسم نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ امیروں کا ٹاؤن تھا، بہت کم لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ یہاں سے کچھ مہینے پہلے ایک لڑکی کو ایمبولینس لے گئی تھی، میں نے وہاں کھڑکی سے دیکھا تھا۔ انہوں نے اوپر اپنے گھر کی طرف کمرے والی کھڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ باسم ادریس کا دل کانپ کر رہ گیا تھا۔ لڑکی یہاں تو صرف حیرہ حیات ہی رہتی تھی۔ بہت بری حالت تھی اس بچی کی، پوری خون میں لت پت تھی۔ کیسی ہے اب وہ؟ مجھے فکر ہو رہی تھی اس بچی کی، کوئی آیا ہی نہیں اتنے عرصے سے جس سے پوچھتی کیسی ہے اب، ٹھیک ہے وہ؟ وہ بھی اس سے پوچھ رہی تھی جسے گھر کا فرد ہونے کے باوجود بھی کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے وہ کہہ رہی تھی باسم ادریس کے چہرے کا رنگ اڑتا جا رہا تھا۔ اسے حیرہ کی حالت اب سمجھ آ رہی تھی۔ نہیں، وہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے اپنے خیالات کو جھٹکتے خود کو فوری نارمل کیا تھا۔ پتہ نہیں اماں، میں آج آیا ہوں، پتہ چلا تو بتا دوں گا، وہ معذرت کے ساتھ بولا تھا، جبکہ وہ آج بھی خیریت معلوم نہ ہونے پر افسردہ ہوئی تھی۔ ابھی تو کہا تھا تم اس گھر کے فرد ہو اور اتنے عرصے سے گھر کے لوگوں کا پتہ معلوم نہیں۔ وہ افسردگی سے کہتے آگے بڑھ گئی تھی، باسم ادریس کے منہ پر ایک زور دار تماچے کی طرح آ لگا تھا۔ ابھی تو وہ یہ نہیں جانتی تھی اس لڑکی کا شوہر بھی وہی تھا۔ پریشانی سے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا اور جیب سے فون نکالا تھا۔ فون کو دیکھتے اس نے شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ فون بدل چکا تھا، اس میں حیرہ حیات کا نمبر موجود نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی حیرہ حیات کا نمبر یاد رکھنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں جاؤں، کس سے پوچھوں اس کے بارے میں، پتہ نہیں کہاں ہوگی، کیسی ہوگی۔ وہ بے حد پریشان تھا۔ گاڑی کھولتے اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا تھا، کہیں تو ڈھونڈنا ہی تھا اسے۔ رابل جانتی ہوگی اس کے بارے میں، ایک امید جاگی تھی۔ اگلے ہی پل وہ گاڑی رابل کے گھر کی طرف گھما چکا تھا۔ رابل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک ملازمہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ میں باسم ادریس، مسٹر راہیم یا مسز راہیم گھر پر موجود ہیں؟ وہ شائستگی سے بولا تھا۔ جی بالکل۔ ملازمہ نے اسے سرتا پیر دیکھا تھا۔ پہلی بار یہ شخص آیا تھا۔ میں ان سے کچھ وقت کے لیے ملنا چاہتا ہوں، آپ پلیز انہیں انفارم کر دیں۔ وہ بے چین سا لگا تھا اسے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھک میں انتظار کریں، میں ان سے کہہ دیتی ہوں۔ اندر آنے پر ملازمہ نے باسم ادریس کے لیے بیٹھک کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ خود اندر کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ صاحب، آپ سے بیٹھک میں کوئی صاحب ملنے آئے ہیں۔ وہ اندر آتے راہیم سے مخاطب ہوئی تھی۔ کون؟ لیونگ روم کے کاؤچ پر بیٹھے رابل کی کچھ رپورٹس دیکھتے ہوئے فکر مند تھا، جبکہ اس کے برابر میں بیٹھی رابل ہمیشہ کی طرح لاپرواہ چپس کا پیکٹ ختم کرنے میں مصروف تھی۔ حیرہ حیات کے جانے نے اس کی صحت پر بہت برا اثر ڈالا تھا، لیکن اب دونوں سنبھل گئے تھے۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی، لیکن اپنے معاملے میں وہ آج بھی لاپرواہ تھی۔ پتہ نہیں، پہلے تو کبھی نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنا نام باسم ادریس بتایا ہے۔ اس نام پر راہیم نے فوراً نظریں اٹھاتے اسے دیکھا تھا، اور رابل کا چپس کھاتا ہاتھ بھی رک گیا تھا۔ حیرت سے اس نے راہیم کو دیکھا تھا۔ کوئی اور ہوگا، میں دیکھتا ہوں۔ رابل کو تسلی دیتے وہ اٹھتے بیٹھک کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ رابل کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آج پھر حریرہ حیات یاد آئی تھی۔ راہیم نے بیٹھک میں قدم رکھا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھتے اس کے چہرے کے تاثرات پتھر جیسے ہوئے تھے۔ راہیم کو دیکھتے باسم ادریس بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ السلام، کیسے آنا ہوا آپ کا یہاں؟ باسم ادریس کے منہ سے نکلنے سے کچھ پہلے راہیم اسے ٹوک چکا تھا، اور باسم کو اس کا رویہ سخت ناگوار گزرا تھا، لیکن بے چینی وہ سب نظر انداز کر گیا تھا۔ میں رابل، حیرہ کی دوست سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ انہیں کچھ وقت کے لیے بلا دیں گے؟ مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ ادب سے بولا تھا، لیکن ہچکچاہٹ بھی تھی۔ دونوں اب تک کھڑے تھے کہ راہیم نے نہ اسے بیٹھنے کا کہا تھا اور نہ خود بیٹھا تھا۔ وہ جلد از جلد اسے یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ان کا شوہر، آپ کو جو بات کرنی ہے مجھ سے کہہ دیں، میں ان تک پہنچا دوں گا۔ لہجہ سخت روکھا تھا، اور باسم ادریس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں گھر گیا تھا، حیرہ حیات وہاں پر موجود نہیں ہے۔
وہ آپ کے گھر میں ہیں یا پھر آپ کو پتہ ہو وہ کہاں ہیں تو پلیز بتا دیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی اور رحیم کو ہیرا حیات شدت سے یاد آئی تھی۔ آپ کے بچپن سے جانتے تھے وہ ایک دوسرے کو۔ وہ کہا کرتی تھی یہ شخص اسے موجود نہ پا کر خوش ہوگا، اسے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا، لیکن وہ یہاں آج اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ نہیں، وہ ہمارے گھر موجود نہیں ہے اور نہ ہی ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس وقت کہاں ہے۔ آپ کو آپ کے گھر کی چابی چاہیے ہوگی کہ میں لا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ جانے کے لیے مڑا تھا۔ لیکن میرے گھر کی چابی آپ کے پاس ہے، لیکن حریرہ نے دی ہوگی، آپ کو معلوم بھی ہوگا وہ کہاں ہے۔ پلیز بتا دیں وہ کہاں ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں گزارش تھی، بے قراری تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ بے چین اور پریشان ہو رہا تھا۔ جو کچھ وہ سن آیا تھا وہ بتا نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا تھا اس کا کوئی نہیں ہے جو اس کے لیے آئے گا، اور آپ ہیں کون جو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ وہ ایسے انجان بنا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو کہ اس کے لہجے میں طنز باسم نے محسوس کیا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا اسے، پھر یہ سب کیوں کہہ رہا تھا؟ وہ نہیں جانتا تھا۔ کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو مجھے، میں اس کا شوہر ہوں۔ میں باسم کا لہجہ بھی سخت ہوا تھا۔ تم شوہر ہو اس سے؟ کیسے شوہر ہو؟ اپنی بیوی کے متعلق غیروں سے پوچھتے پھر رہے ہو؟ ویسے آپ کو اس کے متعلق پوچھنے کا خیال کیسے اور کیوں آ گیا؟ بیوی ہے وہ، میری حق رکھتا ہوں پوچھنے کا۔ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کو مضبوط نہیں رکھ پایا تھا اور رحیم مسکرایا تھا۔ تم سچ میں اب بھی یہ کہنے کا حق رکھتے ہو؟ تمہیں یہ تک نہیں معلوم تمہاری بیوی کہاں ہے، کس حالت میں ہے؟ تمہیں اس کے متعلق ذرہ تک نہیں معلوم اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں جاننا چاہا، تو اچانک تمہارے اندر یہ خواہش کیسے بیدار ہو گئی کہ آج جا کے حیرہ حیات کے متعلق پوچھا جائے؟ وہ سوال کر رہا تھا۔ باسم ادریس نظریں جھکا گیا تھا۔ بس اس سے مل کر اس سے ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں، بس ایک بار، وہ جہاں بھی ہے پلیز بتا دو۔ وہ التجا کر رہا تھا اور رحیم سے دیکھ رہا تھا۔ جس شخص سے بات کرنے کے لیے ترس جاتی تھی، جس کے کسی بھی بات کا جواب دینا گوارا نہیں کرتا تھا، وہ جسے دیکھنا تک پسند نہیں کرتا تھا، جس کے چلے جانے کے بعد وہ صرف ایک بار بات کرنے کے لیے اس کا پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں رحیم کو یہ بھی اس کا ذاتی مقصد لگا تھا۔ شاید وہ طلاق کے متعلق اس سے کچھ بات کرنا چاہتا ہو۔ اگر تم اسے طلاق دینے کے لیے ملنا چاہتے ہو تو آپ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، تمہیں اسے طلاق دینے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کبھی مستقبل میں ضرورت پڑے گی۔ جب وہ ختم تو رشتہ ختم۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ حیرہ کو یاد کرتے اس کا لہجہ نم ہونے لگا تھا، جبکہ طلاق کی بات پر باسم کو حیرت ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ حیرہ حیات کو طلاق دینے والا ہے۔ نہیں، مجھے طلاق کے بارے میں بات نہیں کرنی، میں بس ملنا چاہتا ہوں، ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں اسے۔ وہ اس کے متعلق جانے بغیر نہیں جانے والا میں یہاں سے۔ اب کی بار لہجہ ہارا تھا۔ وہ بھلا ایسے شخص کو کیوں اس لڑکی کا پتہ بتائے گا جو اس سے نفرت کرتا ہو؟ تمہیں اب یاد آ رہا ہے اس کے متعلق جاننا؟ اب کی بار اونچی آواز میں بولا تھا۔ حیرہ کا آخری وقت تک اس شخص کے لیے تڑپنا یاد آیا تھا۔ حلق تک کڑوا ہو رہا تھا اس شخص کو دیکھتے۔ تمہیں جاننا ہے نا اس کے بارے میں؟ تو سنو۔ مر گئی ہے وہ تمہارے لیے تڑپتے تڑپتے، قبر میں ہے وہ، نہیں رہی وہ کسی سے بات کرنے کے لیے، نہ کسی کی سننے کے لیے۔ جان لیا، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ نم آنکھوں کے ساتھ دھڑا تھا اور باسم ادریس طاقت رہ گیا تھا۔ وہ ان لفظوں کو پروسیس نہیں کر سکا تھا، لیکن جب سمجھ آیا تھا غصے سے دماغ کی رگیں تن گئی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کے بارے میں ایسے بکواس کرنے کی؟ شرم نہیں آئی تمہیں ایسا کہتے؟ وہ بھی جواباً دھڑا تھا، 2 قدم اس کے قریب ہوا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ اوہ، تم اپنی خوشی ابھی پوری طرح سے دکھا نہیں پا رہے ہو کہ اتنی بڑی خوشی ملی ہے تمہیں، یہ کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں، اس کے لہجے میں نفرت تھی اور باسم نے گہری سانس بھرتے اپنے غصے پر قابو پایا تھا۔ دیکھو پلیز پریشان نہیں کرو، یہ بیہودہ مذاق ہے، اس کے بارے میں نہیں بولو یہ سب پلیز۔ باسم ادریس کو اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مذاق تم سے کروں گا؟ وہ نہیں رہی، جا چکی ہے اس دنیا سے، 3 ماہ ہونے والے ہیں اسے اس دنیا سے گئے، تمہیں اب یاد آیا ہے؟ وہ نم لہجے میں کہہ رہا تھا اور باسم کی بس تھی، وہ اسے گریبان سے تھام چکا تھا۔ تمہیں کہہ رہا ہوں بکواس نہیں کرو، سمجھ نہیں آ رہا؟ وہ دھاڑا تھا، جبکہ ان کا شور سنتے رابل بیٹھک میں داخل ہوئی تھی۔ وہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، وہ سچ میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ نسوانی نم آواز پہ اس نے مڑتے دیکھا تھا اور رابل کی حالت دیکھتے ہوئے فوری پیچھے ہوا تھا۔ امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ پلیز بتا دیں کہ حیرہ کہاں ہے؟ وہ نم لہجے میں پوچھ رہا تھا اور رابل اسے نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔
وہ نہیں رہی اس دنیا میں، وہ سچ میں جا چکی ہے۔ لہجے میں تکلیف تھی اور باسم ادریس ساکت رہ گیا تھا۔ یہ وہ لفظ تھے جو کبھی نہیں سننا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ یقین کر پا رہا تھا۔ رحم نظریں مڑ گیا تھا، آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ جب وہ پچھلی دفعہ آئے تھے تب بھی وہ بیمار تھی، اسے لنگس کینسر تھا۔ وہ اکیلی تھی، ہم نے اسے ہمارے گھر رکنے کو کہا تھا بیماری میں، لیکن وہ انکار کر گئی تھی۔ وہ وہیں رک کر آپ کا انتظار کرنا چاہتی تھی، آپ کو بتانا چاہتی تھی۔ اس نے کہا تھا اپنے آخری وقت میں وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ آپ آ بھی گئے تھے، مجھے نہیں معلوم اس نے آپ کو کیوں نہیں بتایا۔ اسے لگتا تھا کہ آپ اس کی بیماری کا مذاق بنائیں گے۔ وہ بھیگی لہجے میں بول رہی تھی اور باسم دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی، لفظ دے کے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کے سینے پر چھری سے وار کر رہا ہو۔ اسے ہر ایک بات پر، ہر ایک لفظ حیرہ حیات کے یاد آنے لگے تھے، اور اپنے بھی۔ وہ اس سے یہی بات کرنا چاہتی تھی، اور وہ اس نے کہا تھا وہ مرنے والی تھی، وہ اسے مر جانے کا ہی کہہ رہا تھا۔ جس قدر تکلیف دیکھی تھی اس نے اس کی آنکھوں میں جب اس نے کہا تھا وہ مر بھی گئی تو وہ اسے نہیں دیکھے گا، اس کی حالت، اس کا رونا، اس کے سامنے کمزور پڑنا، وہ سب یاد آ رہا تھا۔ ہمارے پاس اس کا کچھ ہے جو میرے خیال سے آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیا آپ لینا پسند کریں گے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور باسم نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور رابیل نے ملازمہ سے کہتے ایک باکس منگوایا تھا، اس میں ہیرا کی بہت سی چیزیں ہیں، ایک اس کی انگوٹھی بھی، وہ آپ کی والدہ نے اسے دی تھی، وہ آپ لے لیں۔ اگر یقین نہ ہو ہم پر، اس میں میڈیکل رپورٹس اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی ہے، میڈیکل بل، اس کی کور کا پتہ، ہر چیز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نے باکس کھولتے باسم ادریس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھا تھا، اور اس میں موجود چیزوں کو دیکھتے تکلیف سے اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے تھے، لفظ نکلنے سے انکاری تھے۔ سامنے ہی اس کی وہ انگوٹھی ایک شیشے کی ڈبیا میں رکھی تھی جو آخری دفعہ اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ اس کا فون بھی اس باکس میں تھا، کچھ پیپرز فولڈ ہوئے پڑے تھے، ایک پیپر اس نے کھولا تھا، تصدیق شدہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ تھا، اس کے ہاتھ کانپ گئے تھے، اس پر ہیرا حیات کا نام پڑھتے تاریخ وفات 18 نومبر درج تھی۔ اسے یاد آیا تھا وہ دن جب وہ بے حد بے چین تھا، اس کا فون بھی ٹوٹ گیا تھا، نیچے شوہر کی معلومات کے خانے میں باسم ادریس کا نام درج تھا۔ ہم نے آپ کو اس کے جنازے پر بلانے کی بھی کوشش کی تھی، اس کا کوئی نہیں تھا اپنا جو اسے قبر میں تو اتار سکتا، ہمیں لگا آپ کو ہونا چاہیے کم از کم آپ اسے قبر میں تو اتار سکیں، لیکن آپ نے کال بھی نہیں اٹھائی اور فون بھی بند کر دیا تھا۔ اب اس کی نم آواز میں شکوہ تھا، اپنے دوست کی تکالیف نظروں کے سامنے گردش کرنے لگی تھی۔ اب باسم ادریس کے سینے میں تکلیف اٹھی تھی، اسے دفنایا بھی غیروں نے تھا، اس سے اس کا جنازہ بھی غیروں نے پڑھایا تھا، وہ لاوارثوں کی طرح اس دنیا سے گئی تھی۔ کیا میں یہ سارا وقت لے جا سکتا ہوں؟ دکھتے حلق سے وہ مشکل الفاظ نکلے تھے، وہ یہاں مزید کھڑا ہو کر کچھ نہیں سن سکتا تھا، پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کھڑا ہونا مشکل تھا۔ جی، باسم نے باکس کو بند کرتے اٹھایا تھا اور خاموشی سے جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ وہ بہت محبت کرتی تھی آپ سے، آپ نے اچھا نہیں کیا اس کے ساتھ۔ رابیل کی ہلکی سی آواز اس کی سماعت میں پڑی تھی۔ وہ خاموشی سے سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، وہ اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے روکے ہوئے آنسو لڑیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے، انہیں رگڑتے اس نے فوری باکس کھولا تھا اور ان پیپرز کو فوری کھولتے پڑھنے لگا تھا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ، وہ 6 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہے، لیکن صرف 3 ماہ رہی تھی۔ وہ 3 ماہ کینسر جیسی بیماری اور تکلیف سے لڑتی رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا اس کا دل پھٹ رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آخری پیپر حریرہ حیات کی قبر کا پتہ تھا۔ باکس کو بند کرتے اس نے برابر والی سیٹ پر رکھا تھا اور فوری گاڑی اسٹارٹ کی تھی، وہ جلد از جلد وہاں پہنچنا چاہتا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا وہاں مل جائے گی اسے۔ قبرستان کے سامنے رکتے وہ گاڑی سے اترتا، نظر پچھلی سیٹ پر رکھے سرخ گلابوں پر پڑی تھی جو آج اسے دینے کے لیے خریدے تھے۔ اسے آج پہلی دفعہ خود ملنے جا رہا تھا، خالی ہاتھ کیسے جاتا؟ گلابوں کا بوکے اٹھائے وہ قبرستان میں داخل ہوا تھا، کچھ فاصلے پر اسے ایک قبر نظر آئی تھی جس کے خطبے پر حیرہ حیات لکھا تھا، تاریخ وفات 18 نومبر درج تھی۔ باسم ادریس کو اپنے جسم سے جان نکلتے ہوئے محسوس ہوئی تھی، وہ گھٹنوں کے بل قبر کے قریب ٹھہر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ آخری وقت میں بھی اس کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا، اور اسے آخری دفعہ اس کا چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ چند لفظ تھے جو واپس اس کے منہ پر بری طرح پڑے تھے۔ پھولوں کو حریرہ حیات کی قبر پر رکھتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ تمہارے لیے، وہ بمشکل بولا تھا، اور حریرہ حیات کا دل کیا معلوم خوشی سے قبر میں بھی جھوم اٹھا ہو۔ آج اس کے لیے باسم ادریس آیا تھا، اس کے لیے پھول لایا تھا جس کا اتنا بھی یقین نہیں تھا کہ وہ اس کی قبر پر کبھی آئے گا بھی صحیح۔ لفظ نہیں تھا بولنے کو، اور نہ ہی وہ خود کو چہرہ دکھانے لائق سمجھ رہا تھا۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ اس کی قبر پر آواز بلند تھی، بے جا نفرت اس کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کر گئی تھی، اس کے نصیب میں آج سب سے بڑا خسارہ آیا تھا۔
آج وہ اپنے نقصان پر رو رہا تھا۔ آج تک وہ چاہے اس سے نفرت کرتا آیا تھا، لیکن ایک خوشی تھی کہ بھری دنیا میں کوئی تو اس سے محبت کرتا ہے، اور آج وہ واحد اس سے محبت کرنے والی لڑکی بھی نہیں رہی تھی۔ وہ تنہا رہ گیا تھا۔ اس نے محبت کی قدر نہیں کی تھی، آج وہی اسے رول گئی تھی۔ کئی گھنٹے رونے کے بعد وہ اسے قبر پر سر رکھتے لیٹ گیا تھا۔ دل چاہتا تھا بس کسی بھی طرح وہ یہاں سے باہر آ جائے اور اسے اپنے گلے سے لگا لے۔ اس کے بعد وہ کبھی اسے دور نہیں جانے دے گا۔ دل یہی سوچ سوچ کے پھٹ رہا تھا کہ وہ تکلیف میں اکیلی کیسے رہتی ہوگی، پوری رات وہ درد میں پڑی رہتی ہوگی، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں ہوگا جو اسے پانی بھی دیتا یا تکلیف میں اسے دلاسا بھی دیتا۔ کون اس کا خیال رکھتا ہوگا؟ رات ہونے کو تھی اور وہ اسی قبر پر سر رکھے گم تھا۔ آخر گورگن کے کہنے پر اسے وہاں سے جانا پڑا تھا۔ رات وہاں رکنے کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ تھکا ہارا وہ بھاری قدموں سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ گھر کی وحشت خالی پن اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، جسے وہ کبھی نہ دیکھنے کی تمنا کرتا تھا۔ وہ نہ نظر آنے پر اس کا یہ حال ہوگا، اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اپنے کمرے میں جاتے واش روم میں اس نے چہرے پر پانی کے کچھ چھینٹے مارے تھے۔ خود کا عکس شیشے میں دیکھا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ نڈال تھا۔ صبح سے پانی کی ایک بوند بھی حلق سے نیچے نہیں اتری تھی۔ ایک بار پھر حریرہ حیات شدت سے یاد آئی تھی۔ آج اس گھر میں کوئی نہ ہوتا جو اس سے آنے پر کھانا یا پانی پوچھتا۔ خاموشی سے جاتے وہ بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تکیے کے نیچے بازو رکھتے اسے وہاں کوئی سخت چیز محسوس ہونے پر وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تکیہ اٹھا کر دیکھنے پر اسے وہاں ایک میرون رنگ کی ڈائری نظر آئی تھی، جس میں ایک پین بھی موجود تھا۔ اب وہ ڈائری اس کی نہیں تھی تو مطلب حریرہ حیات کی تھی۔ اس نے فوری اس ڈائری کو اٹھاتے کھولا تھا۔ پین والے صفحے پر کچھ تحریر موجود تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا تھا۔ پلیز اسے پڑھ لینا، میری رائٹنگ دیکھتے ہی پھاڑ کر مت پھینک دینا، پلیز۔ پہلی لائن میں ہی التجا تھی۔ فائنلی آپ گھر آ ہی گئے، کیسے ہیں؟ سلام نہیں کروں کہ جانتی ہوں آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ خیر ٹھیک ہی ہوں گے۔ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا تھا جو میں آپ سے خود کبھی نہیں کہہ سکی تھی، ہمت ہی نہیں ہوئی کبھی، اس لیے اب لکھ کر کہنا چاہتی ہوں۔ پتہ نہیں کتنے عرصے بعد آپ اسے پڑھ رہے ہوں گے۔ خیر آپ گھر آئے ہوں گے تو میری غیر موجودگی آپ کو معلوم پڑی ہوگی، لیکن یہ نہیں سوچنا کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میری زندگی ہی اتنی تھی کہ مجھے مہلت نہیں مل سکی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی تھی اس بارے میں، لیکن آپ نے کہا آپ مرتے وقت میری شکل دیکھنا پسند نہیں کریں گے، تو آپ کی خواہش بھی سر آنکھوں پر۔ پہلے خواہش تھی آپ آخری وقت میں میرے ساتھ ہوں، لیکن زبردستی کا ساتھ نہیں چاہیے تھا۔ مجھے کہا تھا نا کہ واپسی پر آپ کو مجھے طلاق دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور دیکھیں نہیں پڑی، میں ہی چلی گئی اس دنیا سے۔ آپ اس انچاہے رشتے سے آزاد ہو گئے۔ مجھے کینسر تھا، وقت کم تھا میرے پاس، بس یہی بتانا تھا آپ کو۔ آپ نے کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ پھر میں نے بھی کبھی آپ کی خواہش کو اپنی خواہش سے بڑھ کر نہیں سمجھا۔ معذرت ہر چیز کے لیے اور نکاح کے لیے۔ میں نے خالہ کو ہاں نہیں کی تھی، میں نے انکار کیا تھا اور کئی بار کیا تھا، لیکن وہ نہیں مانی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کئی بار انکار کیا تھا، اور نکاح کے دن بھی، لیکن ان کی محبت کے آگے مجبور ہو کر نکاح کیا تھا۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں رشتہ بھی تو زیادہ نہیں چل سکا۔ میں مر گئی، اور میں امید کرتی ہوں اس نکاح سے آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئی ہوگی۔ میں بتانا چاہتی تھی، لیکن موقع ہی نہیں ملا ان 3 سالوں میں آپ سے بات کرنے کا۔ آپ چاہتے تھے میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں، لیکن آپ نے سوچا ہی نہیں میں آپ کی زندگی میں تھی ہی کب۔ بس گھر میں تھی آپ کی زندگی میں کبھی نہیں تھی۔ اب تو گھر سے بھی چلی گئی آپ کے، بغیر طلاق کے، اس لیے آپ مجھ پر بے وفا کا الزام نہیں لگا سکتے۔ یہ میرے بس میں نہیں۔ جتنا وقت آپ کے ساتھ گزرا بے حد اچھا گزرا۔ پتہ نہیں درمیان میں اتنی نفرتیں، دوریاں کیسے آ گئیں۔ میری آپ سے کوئی آخری خواہش نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے میں نے اس گھر سے اپنی ہر یاد مٹا دی ہے۔ آپ کو زہر لگتی تھی نا؟ میرے کمرے میں میرے کچھ کپڑے اور ضرورت کی چیزیں موجود ہیں جو میرے لیے ضروری تھی، میں انہیں اس وقت ختم نہیں کر سکی۔ آپ انہیں پھینک دینا۔ جس لڑکی سے آپ محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ شادی کر کے آپ اس گھر میں ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ وہ خوش نصیب ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ ایک خواہش تھی آپ کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کی، لیکن میں اتنی خوش نصیب نہیں، اور نہ ہی آپ میرے لیے بنے تھے۔
خیر چھوڑو ان سب باتوں کو، میرے پاس لکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، میں لکھتے لکھتے نہیں تھکوں گی، لیکن آپ پڑھتے پڑھتے تھک جائیں گے، میری باتوں نے آپ کو بور کر دیا ہوگا، بس تھوڑا سا اور۔ آپ کی برتھ ڈے ہماری نکاح اینیورسری پر آپ تو یہاں نہیں ہوتے تھے، لیکن 3 سالوں میں میں نے آپ کے لیے ان خاص دنوں پر ہر سال تحفے خریدے تھے، لیکن کبھی ہمت نہیں آپ کو دینے کی۔ بے عزتی سے ڈر لگتا تھا۔ آپ کی بیڈ کے دراز میں وہ تحفے رکھے ہیں میں نے، دل چاہے تو رکھ لینا ورنہ بے شک پھینک دینا۔ اب مجھ سے اپنی یہ بیجا نفرت ختم کر دینا۔ میں تو اب ہوں بھی نہیں آپ کی زندگی میں، مجھ سے نفرت کر کے کیا کریں گے؟ نفرت کے طور پر بھی یاد نہیں رکھنا مجھے، زندگی آپ کی نفرت جھیلتے گزاری ہے۔ مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا جو میں زندگی بھر آپ سے کہنے کی ہمت نہیں کر پائے، اور اب لکھنے کی ہمت بھی نہیں، اور نہ ہی اس بات کا کوئی مقصد ہے، اس لیے چھوڑ دیا اس بات کو۔ وہ جذبہ میرے اندر میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ آپ کی بہت ضرورت محسوس ہوئی تھی ان 3 سالوں میں، میرے پاس آپ کو لے کر کوئی اچھی یاد نہیں، لیکن آپ کے جانے سے پہلے آخری بار جو حرکت میں نے کی تھی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ پتہ نہیں میں کیسے اتنی ڈیسپریٹ ہو گئی تھی، شاید احساس تھا کہ زندگی میں آخری دفعہ آپ کو محسوس کرنے کا، پھر تو آپ کبھی دیکھنا نصیب بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کی ایک براؤن شرٹ میں نے پہنی تھی، آپ کی یاد آ رہی تھی اور تکلیف بھی بے حد تھی، کوئی چاہیے تھا اس وقت، اور اس وقت آخری سہارا تھی، مجھے اسے ڈھونڈنے کا موقع نہیں ملا۔ سوری، بغیر اجازت کے آپ کی چیز کو استعمال کرنے کے لیے اسے بھی پھینک دینا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب اور نہیں لکھ رہی، آپ تھک گئے ہو کے پڑھ پڑھ کر، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، اوپر والا آپ کو خوش رکھے، زندگی میں تمام خوشیاں آپ کو ملیں۔ تحریر ختم ہو گئی تھی اور باسم کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے، وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی بھر کے پچھتاوے لکھ گیا تھا، وہ اس کی نگاہ میں تھی، اس کا نصیب تھی وہ، اور وہ اس کی محبت کی ناقدری کرتا رہا، اسے ٹھکراتا رہا، اپنے محرم کو چھوڑ کر کسی نامحرم کی چاہت کرتا رہا۔ آخری سزا تو ملنی ہی تھی، اور ایسے کہ وہ کبھی اپنی زندگی نارمل نہیں گزار سکتا تھا، پچھتاوے اسے کھا جاتے۔ دراز کھولتے اس نے تحفوں پر نظر ڈالی تھی، ان کی گھڑی، پرفیوم، اسٹیٹ سب تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ وہ ان سب کو خریدنے کے لیے پورا سال پیسے جمع کرتی ہوگی۔ وہ جاب ہولڈر تھی، اپنا خرچ خود اٹھاتی تھی، اس کے پاس سیلری سے پیسے بچانا مشکل تھا، اور وہ ان پیسوں سے اس کے لیے گفٹ خرید کر رکھتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ نہ تو اسے دے سکتی ہے اور نہ ہی وہ ان تحفوں کی کبھی قدر کرے گا۔ وہ ان خاص دنوں پر اس کا کتنا انتظار کرتی ہوگی، اس لڑکی کی ہر ایک تکلیف آج وہ محسوس کر رہا تھا، جو وہ اسے جیتے جی وہ کبھی محسوس نہیں کرا سکا تھا۔ وہ ڈائری کو سینے سے لگائے گم سا بیٹھا تھا، وہ لڑکی چاہتے ہوئے آخری بار اس سے معافی مانگنے کا، اسے سوائیاں پیش کرنے کا موقع دے کر بھی نہیں گئی تھی۔ وہ کس سے اسے کہتا کہ وہ صرف ایک غصہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے چاہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کتنا تڑپا تھا وہ اسے دیکھنے کے لیے، کائنات نے بھی اسے موقع نہیں دیا تھا اسے آخری بار دیکھنے کا۔ اس دن اس کا فون نہیں ٹوٹتا تو شاید وہ آخری بار آ کر اسے دیکھ لیتا۔ دل تکلیف سے بھی پھٹ رہا تھا کہ اس نے اکیلے اس گھر میں آخری وقت کیسے گزارا ہوگا، کتنا پکارا ہوگا تکلیف میں اس نے اس شخص کو کتنا یاد کیا ہوگا، لیکن وہ نہیں تھا۔ وہ لڑکی جاتے جاتے اس کے دل میں محبت کا بیج بو گئی تھی جسے وہ زندگی بھر نہیں نکال سکتا تھا۔ وہ معصوم تھی پھر بھی بغیر غلطی کے اتنی سزائیں کاٹ گئی تھی، ایک سخت کانٹوں بھری زندگی گزار گئی تھی۔ اس کا کوئی نہیں تھا، کم از کم اسے تو اس کا بن کر رہنا چاہیے تھا۔ بغیر کسی غلطی کے ملنے والی سزائیں کتنی تکلیف دیتی ہیں وہ جانتا تھا، وہ اسے پکار بھی نہیں سکتا تھا، شاید دل سے چاہ رہا تھا، دل شدت سے چاہ رہا تھا بس کہیں سے وہ ایک بار واپس آ جائے، وہ اسے گلے سے لگا لے، پھر کبھی چپ نہیں کرے گا، اس سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگے گا، لیکن اس دنیا سے کئی لوگ واپس کہاں آتے ہیں۔ وہ سسک رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن کوئی نہیں تھا جو اسے گلے لگا سکتا اور تسلی دیتا۔ وہ تنہا رہ گیا تھا، جہاں کچھ عرصہ پہلے وہ لڑکی تھی آج وہ بھی وہیں تھا،
گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ آج وہ زندہ ہوتی تو کتنا خوش ہوتی اسے دیکھ کر۔ آج وہ اس کے لیے واپس آیا تھا، لیکن وہ غلط وقت پر آیا تھا۔ دونوں کے نصیب میں نہ خوشیاں لکھی گئی تھیں نہ ایک دوسرے کا ساتھ، بس غلط وقت پر دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو گئی تھی۔ 1 ماہ بعد صبح کے وقت وہ اس کی قبر پر تازے پھول رکھ رہا تھا۔ پہلے سے کافی سنبھلا ہوا لگتا تھا وہ، لیکن چہرے سے رونق اور مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ خدا حافظ، مجھے کام پر پہنچنا ہے، شام میں ملتے ہیں۔ پھر وہ چلا گیا تھا۔ وہ روزانہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک سفر کرتا، لیکن اس نے وہ گھر نہیں چھوڑا تھا جہاں حیرہ حیات نے زندگی کا ایک عرصہ گزارا تھا۔ وہ شخص جو سال بھر بھی وہاں نہیں آتا تھا، اب وہ صرف اس گھر میں رہنے کے لیے روزانہ اتنا سفر طے کرتا، لیکن کوئی اسے بتاتا اب اسے اس کی ان مشقتوں کی ضرورت کسی کو بھی نہیں تھی۔ اور وہ شخص یہ مشقتیں، پچھتاوے، تنہائی، زندگی بھر جھیلنے والا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس کا ضمیر بنتی جا رہی تھی۔ محبت اور افکار پیچھے رہ گئی تھی۔ ہر دن رات وہ اس کے لیے تڑپتا تھا، صرف اس کے پاس جانے، اسے دیکھنے کے لیے۔ ہمیشہ وہ اس کا لامحاصل جرم کی طرح رہنے والی تھی۔ چند ماہ بعد رحیم اور راحیل حیرہ حیات کی قبر پر موجود تھے۔ ہاتھ میں ایک چھوٹا سا انتہائی خوبصورت سا بچہ موجود تھا۔ وہ ان کا 6 ماہ کا بیٹا رحیم احمد تھا، جسے وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے اپنے ہاتھوں کے سہارے قبر کے پاس کھڑا کر کے اسے دکھا رہے تھے کہ یہاں اس کی خالہ رہتی ہے، اور وہ بچہ مسلسل مٹی میں ہاتھ مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق وہ اپنے بیٹے کو ہر ماہ حیرہ حیات سے ایک دفعہ ملوانے ضرور لے کر آتا تھا، چاہے وہ اسے دیکھ سکتی تھی یا نہیں، لیکن وہ اپنا وعدہ نبھا رہا تھا۔